بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہمارا یہ سیریز چل رہا تھا کہ صیغہ حل کرنا سیکھیں، تو اس متعلق آج ہماری آخری ویڈیو ہے کہ ہفت اقسام کیسے پہچانیں ہم۔ باقی الحمدللہ ہمیں صیغہ حل کرنا، وزن نکالنا، صیغے کی اصل نکالنا اور حروف زائد اور اصلی کی پہچان، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو آج ہفت اقسام کے متعلق بحث ہوگی اور انشاءاللہ بہت پر اثر ہوگی، سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہفت اقسام کس کو کہتے ہیں؟ ہفت کا معنی ہے 7 اور اقسام قسمیں یعنی 7 قسمیں، تو وہی صحیح محموز وغیرہ وغیرہ تو ابھی انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے اس کو۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز نوٹ کرنے کی وہ یہ کہ یہ جو 7 قسمیں ہیں نا، ان کا تعلق حروف اصلیہ سے ہے۔ اب حروف اصلی کس کو کہتے ہیں؟ جو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو حروف اصلی کہتے ہیں، اور جو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہو تو اس کو زائد کہتے ہیں۔ مثال سے بات واضح ہو جائے گی، اگرچہ ہم نے اس کی تفصیلاً پہلے یہ سبق پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، جیسے نصارو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا وزن کیا ہے؟ فعلو۔ نون یہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہو گیا، صاد عین کلمے کے مقابلے میں ہو گیا، را لام کلمے کے مقابلے میں ہو گیا، تو گویا یہ تینوں حروف اصلی ہیں۔ تو اب جو واو ہے یہ زائد ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ ان 7 قسموں کا یعنی ہفت اقسام کا تعلق حرف اصلیہ سے ہے۔ تو اب اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، ہفت اقسام کی طرف۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا فعال، یہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ فا عین لام ہے، یہ میں نے ملا کے لکھ دیا ہے۔ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں اگر واو یا حمزہ اور ایک جنس کے 2 حرف نہ ہوں تو یہ صحیح کہلاتا ہے۔ اب مثال جس طرح نصارہ، اب دیکھیں نا، اس کے کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر نہ واو ہے، نہ یا ہے، نہ ہی حمزہ ہے، اور نہ ہی ایک جنس کے 2 حرف ہیں، یعنی ایک جیسے ملتے جلتے ایک حرف ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ یہ صحیح کہلائے گا، صحیح کی تعریف ہوگی یہ۔ پھر ایک بات دہراتا ہوں کہ ان 7 قسموں کا تعلق حرف اصلیہ سے ہے، اور حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں؟ جو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب محموز کی تعریف کو سمجھتے ہیں کہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں اگر حمزہ آ جائے تو وہ محموز کہلاتا ہے۔ مثال جس طرح امارا، اب اس کا وزن سب سے پہلے نکالیں، فعلا، تو فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ محموز۔ اسی طرح دوسری مثال ذئبن، اب یہاں پہ اس کا وزن نکالیں، فعلن، تو عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح تیسری مثال قرأ، تو اب اس کے لام کلمہ کے وزن نکالیں گے تو فعلا، ٹھیک ہے، لام کلمے کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ حمزہ۔ تو اب اسی سے 3 اور قسمیں نکل جاتی ہیں، یعنی کہ اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو محموز الفا، اور دوسری مثال کو سمجھیں، اور اگر عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو محموز العین، اور تیسری مثال کو سمجھیں، قرأ کو، اگر لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سمجھ لیں، اب دیکھیں نا، قرأ کا اگر ہم وزن فعلا نکالیں تو فا عین لام، تیسرے نمبر پہ لام ہے، تو یہاں قرأ تیسرے نمبر پہ حمزہ ہے، تو یہ لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہی، تو اس لیے ہم نے اس کو محموز اللام کیا ہے، کہا ہے۔ اب ذئبن والی مثال کو سمجھیے کہ اس کا وزن کیا ہے؟ فعلن، ٹھیک ہے، تو فعلن عین، ٹھیک ہے، فا عین لام، فعلن عین دوسرے نمبر پہ ہے، حمزہ بھی دیکھو عین کلمہ پہ ہے، دوسرے نمبر پہ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو محموز العین کہا ہے۔ اب پہلی مثال امارا، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا، حمزہ پہلے نمبر پہ فعلا کی فا آتی، تو فا کلمے کے مقابلے میں ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو محموز الفا کہہ دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں 2 قسمیں سمجھ آ گئیں ہفت اقسام کی، صحیح اور محموز۔ اب تیسری کی طرف چلتے ہیں۔ اب اگر فا کلمہ کے اندر واو آ گیا یا پھر یا آ گیا تو یہ مثال کہلائے گا، اور اگر عین کلمہ کے اندر واو یا آ گیا تو یہ کہلائے گا اجوف۔
اور اگر لام کلمہ کے اندر واو یا آ جائے تو یہ کہلائے گا ناقص۔ تو یہ 5 قسمیں ہو گئیں۔ یہ پہلی کون سی تھی؟ صحیح، دوسری محموس، تیسری مثال، چوتھی اجوف، پانچویں ناقص۔ تو اب مثالیں بھی سمجھتے ہیں ان کی۔ اب جس طرح مثال کی مثال سمجھتے ہیں ہم، اب جیسے وعدہ، اب اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ اسی طرح یسارا، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ تو میں مثال کی ایک دفعہ تعریف دہراتا ہوں۔ ہم نے پڑھی تھی کہ اگر فا کلمہ کے اندر واو یا آ گیا تو یہ مثال کہلائے گا۔ تو اب پہلی مثال میں دیکھیں، وعدہ، اس کا وزن ہے فعلا۔ یہاں فا کلمہ کے اندر واو آ گیا ہے، تو اسی طرح ہم نے کہا تھا واو یا آ جائے تو یسارا دوسری مثال ہے۔ یہاں پہ جو یا ہے یہ فا کلمہ کے مقابلے کے اندر ہے۔ اب وعدہ، یہ کس کی مثال کی مثال ہوئی بھی، ٹھیک ہے۔ یاسرا بھی کس کی ہوئی؟ مثال کی مثال۔ اب مثال کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، واوی اور یائی۔ وعدہ یہ مثال واوی، اور یاسرا یہ کیا ہے؟ مثال یائی۔ ذرا بات کو سمجھتے ہیں۔ جس نے دیکھیں نا وعدہ، اب یہ جو واو آئی ہے یہ فا کلمہ کے اندر آئی ہے، تو مثال واوی کی مثال ہو گئی۔ اور یاسرا میں یا جو ہے یہ فا کلمہ کے اندر ہے، تو یہ مثال یائی کی مثال ہوئی۔ تو اب مثال کی مثال بھی ہم نے سمجھ لی، مثال واوی اور یائی کی مثال بھی سمجھ لی، ایک تیر سے 2 شکار کر لی ہم نے۔ تو اب اجوف کی مثال کو سمجھیں بھی۔ اجوف کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ جس کے عین کلمہ کے اندر واو یا آئے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے قول، اس کا وزن کیا ہے؟ فعل۔ تو اب اس کے عین کلمہ کے اندر واو آ گیا ہے تو کیا ہوا؟ یہ اجوف۔ اسی طرح بیعن، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ تو اب اس کے عین کلمہ کے اندر یا آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اجوف کی مثالیں ہو گئیں۔ اب آگے اجوف کی 2 قسمیں ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اجوف واوی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے عین کلمے میں واو ہو، مثال اس کی جیسے قول۔ اب اس کے عین کلمہ میں واو ہے تو یہ اجوف واوی کی مثال بھی ہوئی۔ اور یائی دوسری قسم ہے اجوف کی، اجوف یائی، یعنی جس کے عین کلمے میں یا ہو۔ اب بیعن یہ جو مثال ہے اس کے عین کلمہ کے اندر یا آ گئی تو گویا یہ اجوف یائی کی مثال ہو گئی۔ اب ناقص یعنی جو 5ویں قسم ہے اس کی مثال کو سمجھیے۔ جیسے ناقص کی ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی کہ جس کے لام کلمے کے اندر واو یا آ جائے تو وہ ناقص کہلائے گا۔ اب دیکھیں رمین، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ اس کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ اب یا کلمہ، لام کلمہ کے اندر کیا آ گئی ہے؟ یا آ گئی ہے تو یہ ناقص کی مثال ہوئی۔ اسی طرح دعون، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ تو اب یہاں بھی دیکھیں کہ لام کلمہ کے اندر واو آ گیا تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ ناقص کی۔ تو اسی طرح ہم نے ناقص کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، تو ان میں سے ناقص کی 2 قسمیں ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی۔ تو یہ رمین یہ ناقص یائی کی مثال ہوئی۔ ناقص یائی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے لام کلمہ کے اندر یا آ جائے، اور یہ رمین اس کی مثال بھی بن گئی۔ اور دعون یہ ناقص واوی کی مثال ہوئی، یعنی جس کے لام کلمہ کے اندر واو آئے تو یہاں بھی اس کا وزن فعلن ہے، آخر میں لام ہے، اور یا دعون کے آخر میں واو ہے تو یہ لام کلمے کے اندر واو آئی تو یہ ناقص واوی کی مثال ہوئی۔ تو بھائیو اب تک ہم نے ہفت اقسام کی پہلی 5 قسمیں سمجھ لی۔ اب چھٹی کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹی قسم ہے لفیف۔ اب لفیف کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے حروف اصلیہ میں یعنی جس کے فا عین لام کلمہ میں 2 حرف علت آ جائیں، واو یا۔ حرف علت 3 ہے، الف واو یا۔ تو جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت آ جائیں تو یہ کیا ہوگا؟ لفیف کی تعریف۔ اب مثال سمجھیے۔ اب لفیف کی مثال سمجھیے، جیسے طوایا، ہم نے کیا پڑھی تھی تعریف اس کی؟ کہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب طوایا کا وزن نکالیں بھی۔ طوایا اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا، ٹھیک ہو گیا۔ اب فعلا یہ تینوں حروف اصلی ہیں، طوایا یہ بھی تینوں حروف اصلی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فا عین لام کلمے کے مقابلے میں تو یہ حروف اصلی ہیں۔ تو اب اس کے اندر واو اور یا، یہ دیکھیں یہ دونوں آ گئے ہیں،
ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے تعریف بھی کیا پڑھی تھی کہ جس کے حروف اصلیہ میں یعنی فا عین لام کلمے کے اندر دو حرف علت آ جائیں. حرف علت تین الف واو یا. تو یہاں دیکھیں واو اور یا یہ دونوں آ گئے ہیں حروف اصلیہ کے اندر یعنی فا عین لام کلمہ کے اندر. اور اسی طرح ولیہ یہاں پر بھی دیکھیں دو حروف اصلیہ آ گئے ہیں واو اور یا. اب ولیہ کا وزن کیا ہے فاعلہ. تو حروف اصلیہ یہ تینوں حروف اصلی ہیں ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ دو حرف علت آ گئے ہیں واو اور یا. اب لفیف کی دو قسمیں لفیف مقرون اور لفیف مفروق. مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ٹھیک ہے اور مفروق کا معنی ہوتا ہے جدا جدا. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے تھے. تو مفروق جدا جدا. تو اب سمجھیے لفیف مقرون اور مفروق یعنی اگر حرف علت ایک ساتھ آ جائیں تو یہ لفیف مقرون کی مثال ہوئی ٹھیک ہے. لفیف مقرون ہوا تو اب مثال کے اندر دیکھیں طاوایا. یہاں واو اور یا یہ حرف علت ہیں اور حروف صحیحہ کے اندر یہ دونوں ایک ساتھ آ گئے تو گویا طاوایا یہ لفیف مقرون کی مثال ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ حروف واو اور یا یہ اکٹھے آئے ہیں اس میں. اور دوسری قسم جو لفیف مفروق ہے اس کی مثال کو بھی سمجھیے جیسے ولیہ اس کا وزن کیا ہے فاعلہ. اب یہاں پر واو اور یا یہ ساتھ مل کر نہیں آئے بلکہ بیچ میں لام کا وقفہ ہے پھر آئے ہیں ٹھیک ہے. یعنی ایک ساتھ نہیں یہاں پہ حروف علت ایک ساتھ نہیں ہیں تو اس لیے یہ لفیف مفروق یعنی جدا جدا ہیں اس کی مثال ہوئی. تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے ہفت اقسام کی پہلی 6 قسموں کو بہت خوب سمجھ لیا ہے الحمدللہ. اب ہم ہفت اقسام کی آخری یعنی 7ویں قسم کی طرف چلتے ہیں. 7ویں قسم کا نام ہے مضاعف. مضاعف کا معنی ہوتا ہے دگنا ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی تعریف کیا ہے کہ حرف اصلیہ کے اندر یا فاعل لام بھی کہہ سکتے ہیں. فاعل لام بھی حروف اصلی ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر جو صیغہ ہے وہ حرف اصلی ہوتا ہے. تو حرف اصلیہ کے اندر دو حرف ایک جنس کے ہوں تو وہ مضاف کہلاتا ہے. کیا تعریف ہے؟ حرف اصلیہ کے اندر دو حرف ایک جنس کے ہوں تو یہ مضاف کہلاتا ہے. مثال میں نے پہلے اسکرین پہ لکھ دی تھی. جس طرح مادادہ. اب اس کا وزن کیا ہے فعالہ. اس کا وزن کیا ہے فعالہ. تو اب دیکھیں دو حرف ایک ہی جنس کے جمع ہو گئے اور حرف اصلیہ کے اندر ہوئے یعنی فا عین لام کے مقابلے کے اندر ہے. تو اب دال اور دال یہ 2 مرتبہ آئے تو یہ مضاف کی مثال ہوئی. اور اسی طرح زلزلہ اس کے اندر بھی دیکھیں زال پھر لام ہے. لام کو چھوڑیں ایک منٹ. لام کے بعد پھر زال بھی 2 مرتبہ ہیں اور لام بھی 2 مرتبہ ہے. تو اب اسی سے ہم اس کو مضاف کی تقسیم بھی سمجھ لیتے ہیں. مضاف کی 2 قسمیں مضاف رباعی ٹھیک ہے. جس طرح مادادہ یہ اس کی مثال ہے اور یہ مضاف ثلاثی کی مثال ہے مادادہ. اور مضاف رباعی کی مثال کیا ہے جیسے زلزلہ یعنی اس میں 2 حرف رپیٹ ہوئے ہیں بار بار. جس طرح زال اور لام اور زال اور زال زا 2 مرتبہ آئے ہیں اور اسی طرح لام 2 مرتبہ آئے ہیں. تو واللہ اعلم بالصواب. اور انشاءاللہ کل ہم اس کی ہفت اقسام کی مشق کریں گے. تو آپ حضرات نے یہ تعریفات ساری یاد کرنی ہے. تو جب تعریفات یاد ہوں گی تو انشاءاللہ جب مشق کریں گے تو پھر ساری چیزیں جو کمزور ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.